باب نمبر 38 باب وجوب امر اہلہ. تو پہلے باب کا ترجمہ دیکھ لیں. باب کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا نام ہے, تو باب کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں. باب وجوب امر اہلہ, باب ہے اپنے گھر والوں کو حکم کرنے کے واجب ہونے کے بیان میں. وجوب میں واجب, امر اہلہ اپنے گھر والوں کو حکم کرنا. و اولادہ, اور اپنی اولاد. کون سی اولاد جی؟ الممیزین, جو کہ باشعور ہیں, بالغ ہیں. اپنی ان اولاد کو, باشعور اولاد کو حکم دینا. اور وسائر من رعیتہ, اور تمام کے تمام وہ لوگ فی رعیتہ جو کہ آپ کے ماتحت ہیں, آپ کی رعایا میں شامل ہیں. کس چیز کا حکم دینا؟ بطاعت اللہ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا. اور ونہیہم, اور انہیں روکنا. عن المخالفت, مخالفت کرنے سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وتأدیبہم, اور انہیں سزا دینے کے بارے میں کہ اگر ان کو سزا دینی ہے تو سزا کس ٹائپ کی دینی ہے, کب دینی ہے. بھائی سلمان یہ مائک آپ نے آف کر لیجیے. اچھا. ومنعہم, اور انہیں روکنا. من ارتکاب, اس چیز کے ارتکاب کرنے سے. منہی عنہ, جس سے منع کیا گیا ہے. تو پورے باب کا خلاصہ کیا ہے کہ اس باب کے اندر وہ آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی جس میں اپنے گھر والوں کو, اپنی باشعور بالغ اولاد کو نیکی کا حکم کرنا, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لانا, اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچانا, اور ان کو ان کی جو ہے اچھی پرورش کرنا, اور ان کو اگر سزا دینی پڑے, مارنا پڑے تو کیسے اور کیوں مارنا ہے, اس بارے میں اس باب میں احادیث اور قرآنی آیات بیان کی جائیں گی. تو پہلی آیت یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ, کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وَأْمُرْ أَهْلَكَ, آپ حکم دے اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ, نماز کا. اور نماز کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں, اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں. یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی باقی 3 چھوڑ دیں, باقی 4 چھوڑ دیں, 2 پڑھ لیں تو 3 چھوڑ دیں, اس طرح نہیں, بلکہ نماز کا حکم اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیشگی. تو یہ انسان تبھی کر سکے گا جب انسان خود نماز دے, خود پہلے آئیں, خود پہلے نماز پڑھیں. تو ہم یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی جو ہے نا حکمت چھپی ہوئی ہے گھر میں سنتیں ادا کرنے کی. ہم دیکھیں, کیونکہ میری اکثر کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم اوپر ہی آ کے نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں, کچھ سنتے وغیرہ ہونا. تو کیوں اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ انسان جب گھر میں آ کے سنتے وغیرہ پڑھتا ہے نا, تو گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, میری چھوٹی بچی ہے نا, وہ گھر ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, حالانکہ اس کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں, بس وہ ویسے جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ویسے وہ ہاتھ باندھ لیتی ہے. رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھی رکوع میں چلی جاتی ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو آگے لیٹ جاتی ہے. اب اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا ہے, لیٹنا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے رسول اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ مرد کی فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز جو ہے نا وہ مرد کی گھر میں ہے, یعنی سنتے, اور باقی نوافل وغیرہ وہ مرد گھر کے اندر پڑھے, تو یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, اجر کے اعتبار سے بھی اور اولاد کی تربیت کے اعتبار سے بھی. تو اگلی آیت جی, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچانا ہے جی؟ نارا, جہنم کی آگ سے. تو یہ اپنے آپ کو بھی بچانا, سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر اس کے بعد جو انسان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر والوں کو. لیکن یہاں پر ہمارا معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کو ہم بالکل بھی تعلیم نہیں دیتے, گھر والوں کو بالکل بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے باقی نیک اعمال کی طرف ہم نہیں لاتے. لیکن باہر والے سارے لوگوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے, سارے محلے کی فکر ہے, سارے امام مسجد اس کی بھی فکر ہوتی ہے, سارے محلے کی فکر ہوتی ہے. نہیں فکر ہے تو ہمیں گھر والوں کی کوئی فکر نہیں. جب تو قرآن نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے, پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے. تو یہ ہے جی 2 آیات مصنف رحمہ اللہ نے پیش کی, باقی اور بھی بے شمار آیات ہیں لیکن انہوں نے صرف 2 آیات پیش کی. آگے آتے ہیں حدیثوں کی طرف. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اخذ الحسن بن علی, حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے لی, تمرتن, ایک کھجور, من تمر الصدقۃ, صدقہ کے کھجوروں میں سے, یعنی صدقے کا مال, صدقے کی کھجوریں کچھ رسول اللہ کی خدمت میں لائی گئی. تو سیدنا حسن بن علی یہ چھوٹے تھے, انہوں نے نا ایک کھجور وہاں سے لے لی, اور فجعلہا, اور اس کو ڈال لیا, اس کھجور کو, فی اپنے منہ کے اندر. تو جب یہ رسول اللہ نے یہ دیکھا تو فقال رسول اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخ, یعنی روکو, ارمی بہا, اس کھجور کو وہیں پر ڈال دو جہاں سے اٹھائی ہے. اما علمتا, کیا تو نہیں جانتا کہ انا, کہ بے شک ہم, لا ناکل الصدقہ, ہم صدقہ نہیں کھاتے. یعنی یہ سید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ہمارے محبوب علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ کی آل مبارک کے اوپر صدقہ اور صدقے کا مال, زکوٰۃ کا مال جو ہے نا وہ حرام تھا, کیونکہ آپ کا سٹیٹس بہت ہی بلند ہے, آپ کا ذات, آپ کا قبیلہ اور آپ کا مقام بہت بلند ہے. اسی وجہ سے آپ سب کو, اور صدقہ یہ جو ہماری میل ہوتی ہے, تو اس جو ہے نا مال
وہ سیدوں کے لیے اور خصوصاً ہمارے محبوب اور ہمارے محبوب کی جو آل ہے اس کے لیے یہ صدقہ جو ہے نا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نا رسول اللہ نے حضرت حسن بن علی اپنے نواسی کے منہ سے کھجور نکلوا کر نا وہ دوبارہ وہاں پر ڈال دیتی۔ ہم کیا کہتے ہیں او کوئی نہیں چھوٹا بچہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا بچہ کہہ کو آ کر نا اس کو گناہ کے اوپر لگا دیتے، پھر جب وہ بڑا ہو کے گناہ کرتے ہیں تو پھر جی ہم سے کہتے ہیں وہ کوئی تویز لکھ کے دو، کوئی دعا دے، ہم ہمارے پاس آتے ہیں کوئی دعا دیں کوئی بتائیں، تو ہم نے کہا جب بچے چھوٹے تھے اس وقت آپ نے تربیت کی، اور نہیں جو اس وقت چھوٹے تھے ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، ہم پھر یہی کہتے ہیں ہم بس صبر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بچہ بڑا ہو جائے نا پھر تربیت اور نہ کوئی دعا اثر کر جائے تو کر جائے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لیکن جو اصل جو ہے نا بچے کو بتانے اور سمجھانے کی عمر وہ بچپن کی ہے، چھوٹے ہونے کی ہے، تو چھوٹے عمر کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے۔ تو دیکھیں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جی چلو چھوٹا ہے اور بچہ ہے نابالغ ہے، نہیں، بلکہ جو حکم تھا وہ اللہ کے رسول نے اپنی آل اولاد کے اوپر بھی اسی طرح نافذ کیا۔ آگے دیکھیں وہ فی روایت اور ایک روایت میں ہے انا کہ بے شک ہم لا تحل نہیں حلال لنا صدقہ ہمارے لیے، صدقہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور وقولہ قخ قخ رسول اللہ کا یہ جو فرمان حدیث میں ہے نا قخ قخ، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا اعراب بتا رہے ہیں یقال بھی اسکان الخائی، ایک قول یہ ہے کہ یہ خا کی ساکن ہونے کے ساتھ یعنی خا کے اوپر جزم ہے، قخ قخ ہے، اور دوسرا جو ہے نا ویقال بکسرہا مع التنوین، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خا کے کسرہ کے ساتھ تنوین کے ساتھ یعنی کخن، کخن یہ بھی لفظ ہے اور کخ بھی لفظ ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب یہ کاخو ہوتا کیا ہے یا کخن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہی یہ کلمۃ الزجر، اور یہ ڈانٹنے والا کلمہ ہوتا ہے للصبی بچے کے لیے، عن المستقذرات اس ناپسندیدہ چیز سے روکنے کے لیے۔ اور وکان الحسن صبیا، اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے بچے تھے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ لفظ بولا تھا کخ کخ۔ تو آگے جی حدیث عن ابی حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسعد ربیبی رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ربیب کہتے ہیں جی جو انسان جس کی پرورش کر رہا ہو، جو انسان کے گھر کے اندر پرورش پا رہا ہو لیکن اس کا اپنا بچہ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے ربیب۔ اب یہ رسول اللہ کا اپنا بیٹا تو نہیں تھا لیکن رسول اللہ کی پرورش میں تھا۔ ربیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ قال وہ کہتے ہیں جی کنت غلامن، میں ایک لڑکا تھا، چھوٹا بچہ تھا، فی حجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے اندر رہتا تھا، رسول اللہ کے گھر کے اندر۔ لیکن کیا ہوتا جی وکانت یدی، اور میرا ہاتھ، تطیش وہ گھومتا تھا، فی الصحفتی کھانے کے پیالے کے اندر، یعنی دیکھا ادھر بوٹی پئی ہے وہ ادھر سے جا کے بوٹی اٹھا لی، اب دیکھا کہ ادھر آلو پڑا ادھر سے جا کر آلو اٹھا لیا، تو کہتے ہیں جی اس طرح نا میرے پورے پیالے میں نا میرا ہاتھ گھومتا تھا کھانے کے وقت۔ تو فقال علی رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، مجھے یہ حکم دیا، یا غلام اے لڑکے، سم اللہ، یعنی کھانا کھانے کے آداب رسول اللہ نے بتایا کہ اے لڑکے کہ سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمین کے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور وکل مما یلی کا اور اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی جو تمہاری قسمت میں جو تمہارے سامنے پڑا ہے نا بس وہیں سے کھاؤ، چاہے بوٹی ہے، آلو ہے، یہ چھوڑا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے اوپر صبر کرو۔ لیکن یہ پورے پیالے میں ہاتھ گھمانا جب انسان اکٹھے کھا رہے ہو تو پھر یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں صحابی فما زالت، ہمیشہ تل کا طعمتی، یہی کھانے کا طریقہ رہا بعدو اس حدیث کے بعد۔ لیکن یہ تھا جی صحابہ کرام کا عمل کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ نے تربیت کر دی، جب ایک مرتبہ رسول اللہ نے بتا دیا تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہمیشہ تو میری کھانا کھانے کی یہی روٹین رہی، یہی طریقہ رہا کہ میں اپنا کھانا شروع سامنے سے ہی کھایا کرتا تھا۔ آگے یہ حدیث نمبر جی 300، یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، اب میں جلدی حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، راعی ہے، اور وکلکم اور تمام کے تمام مسئول، ان سے سوال کیا جائے گا، الرعیتی ہی اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، ہر انسان جو ہے نا کسی نہ کسی درجے میں وہ نگران ہے، کوئی جو ہے نا اونچا درجے کا ہے، اس کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، تو اس کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ، اور امام وہ راعی ہے یعنی حکمران، حکمران جو ہے نا اپنے ملک کا وہ راعی ہے یعنی نگران ہے، اور وہ مسئول، اور سوال کیا جائے گا اس سے الرعیت ہی، اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی شہباز شریف ہو گئے اور ہمارے باقی جو حکمران ہیں ان سے ہمارے بارے میں اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حیران ہوتا ہوں جی یہ 20 کروڑ عوام کا کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ حکمران بننا بہت سوکھا، لیکن رب کی بارگاہ میں جو ہے نا حکمرانوں کا نکلنا بہت اوکھا جی۔ اللہ اکبر جی، بس اللہ تعالیٰ جی ہمارا بغیر حساب و کتاب کے بعد جی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سوال و جواب کے اندر پھنس گیا نا وہ بغیر اللہ تعالیٰ جی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف بھی کر دے اور جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے۔ تو بہرحال جی والامام راعٍ، اور امام راعٍ نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور سوال کیا جائے گا اس کو اس سے رعایا کے بارے میں۔ والرجل، اور آدمی،
راعن فی اہلی اپنے گھر والوں کے بارے میں نگران ہے، وہ مسئول اور اس سے سوال کیا جائے گا الرعیت ہی اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے پوتے نواسی وغیرہ جو ہے نا جو اس کی انڈر ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، وہ ان سے سوال کیا جائے گا اس آدمی سے۔ اور عورت والمرأۃ اور عورت راعیۃ وہ راعی ہے، نگران ہے، فی بیت زوجہا اپنے خامد کے گھر میں، ومسئولۃ اور اس عورت سے سوال کیا جائے گا الرعیتہا اس کی رعایا کے بارے میں، کہ اس عورت کے بچے تھے اور اس کے ماتحت جو تھے لوگ، اس بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ والخادم راعن اور اسی طرح خادم جو ہے وہ نگران ہے، فی مال سیدہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے مال میں، ومسئول عن رعیتہ اور اس خادم سے، اس نوکر سے، اس غلام سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی اس کا جو غلام کے پاس جو مال ہے نا، مانت خادم اپنے آقا کا، اپنے مالک کا، اس بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جی فکلکم راعٍ پس تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں راعی ہے، نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے جی 2 حدیثیں یہ جلدی مکمل کر لیتے ہیں یہ باب۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ صحابی روایت کرتے ہیں، قال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم اپنی اولاد کو حکم دو بالصلاۃ نماز کا، وہم ابناء 7 سنین کہ جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، ابنا میں نے بچے ہو جائیں، 7 سنین 7 سال کے، اس وقت ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کرو۔ اور وضربوہم اور ان کو مارو علیہ اس نماز نہ پڑھنے کے اوپر، کب وہم ابناء 10 جب کہ وہ بچے ہوں 10 سال کے، یعنی 10 سال کا جب بچہ ہو جائے پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو جو ہے نا سزا دی جا سکتی ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر جی 30 40 50 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا ہوگا؟ اور ساتھ یہ تو ایک نماز پڑھنے کا حکم، اور 10 سال کے جب ہو جائیں وفرقو تو جدائی ڈال دو، الگ الگ کر دو، بینہم ان کو فی المضاجع بستروں میں، یعنی پھر وہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں پھر ان کو اکٹھا نہ سونے دیا جائے، ایک ہی چارپائی کی ایک ہی لحاف کے اندر ان دونوں کو نہ سونے دیا جائے، بلکہ ان کو الگ الگ چارپائیوں کے اوپر لٹایا جائے۔ اگلی حدیث جی بالکل یہی ہے، بس وہ سند تھوڑی سی مختلف ہے۔ ان ابی ثریہ صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا الصبی کہ سکھاؤ، یہ والدین کے رسول اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ سکھاؤ اپنے بچوں کو الصلاۃ نماز، کب جی ل7 سنین جب وہ 7 سال کے ہو جائیں پھر ان کو نماز سکھانی شروع کر دو، ان کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو۔ اور وضربوہ اور ان کو مارو علیہ اس نماز نہ پڑھنے کے اوپر جب وہ ہو جائیں ابن 10 سنین جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، رواہ ابو داؤد و ترمذی، یہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، وقال حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں۔ ولفظ ابی داؤد اور امام ابو داؤد کے جو لفظ ہے مروا الصبی اپنے بچوں کو حکم دو بالصلاۃ نماز کا اذا بلغ 7 سنین جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ تو جو ہے نا مفہوم سبھی کا ایک ہی ہے، حدیث کے الفاظ اور حدیث کی سند مختلف ہو سکتی ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو جو ہے نا سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام روایات کے اوپر، احادیث کے اوپر عمل کرنے کی